السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمارٹ نیوز کے پلیٹ فارم سے ایکچول فیکٹس کے ساتھ آپ کا میزبان عادل ترابی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آپ سبوں کو ہمارا پیار اور خلوص بھرا سلام پہنچے۔ آج ایک بار پھر ہم ایک انتہائی دلچسپ سبق آموز لیکن عبرتناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین، آپ نے بے شمار کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، ہمارا قطعاً یہ خیال نہیں کہ آپ کو پریشان کیا جائے یا آپ کو مایوس کیا جائے، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات کی عکاسی یہ کہانی بھرپور طریقے سے کر رہی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا، بلکہ اس کہانی کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ ارادہ بھی کر لیا کہ یہ کہانی فوراً معزز ناظرین تک پہنچنی چاہیے۔ معزز ناظرین، اب سب جانتے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ریاست ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے، عزت کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے، تقدس کے لحاظ سے ریاست بالکل ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اور اقوام عالم کی تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اقوام نے اپنی ریاست کے تقدس کے لیے، اپنی ریاست کے وقار کے لیے اور اپنی ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور اپنی ریاست کے اندر امن اور عوام کی بہبود کے لیے ایسی قربانیاں اور ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جو انسانی تاریخ کے سنہری باب شمار کیے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک جواری اپنے جوئے کے اڈے پہ تاش کھیل رہا تھا اور اس سے یہ خبر ملی کہ اس کی پیاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے واپس پیغام بھیجا کہ قبر تیار کروائیں، میں بھی بس بازی ختم کرتے ہی پہنچ رہا ہوں۔ پھر دوبارہ اس تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ قبر کی کھدائی مکمل ہو چکی ہے اور اس جواری نے بڑی بے اعتنائی کے ساتھ اور بڑی ہی سنگ دلی کے ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ غسل اور کفن کا انتظام کیا جائے، میں بھی بس یہاں سے نکلنے ہی والا ہوں۔ پھر تیسری بار اس احسان فراموش اور اس بگڑے اولاد تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ اب غسل اور کفن کا انتظام اور اہتمام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تو جواری نے جواب بھیجا کہ آپ بس جنازہ اٹھائیں، میں اب یہاں سے سیدھا جنازہ گاہ ہی پہنچ رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ جواری تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ اب تو جنازہ بھی روانہ ہو چکا ہے۔ جواری کہنے لگا کہ مولوی صاحب سے کہیں کہ جنازہ شروع کروا لیں، میں راستے میں ہوں اور سیدھا جنازہ گاہ کی طرف آ رہا ہوں، میں بھی اپنی ماں کے جنازے میں شریک ہو جاؤں گا۔ پھر اس جواری تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ اب تو جنازہ اور تدفین بھی مکمل ہو چکی ہے، اب تو آپ کو آنا چاہیے، اب تو آپ کو پہنچنا چاہیے۔ تو جواری بولا، اللہ میری ماں کی مغفرت فرمائے، چلو نئی بازی شروع کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، جواری کا یہ آخری فقرہ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جواری اپنے اڈے پہ ہی موجود تھا اور اس تک یہ جو بار بار خبر پہنچائی جاتی رہی کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ماں کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جا چکا ہے، ماں کے جنازے کو کندھا دے کر اب قبرستان کی طرف لوگ
نکل چکے ہیں اور اب جنازہ قبرستان پہنچا کر ماں کو قبر کی تاریکیوں کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری خبریں، یہ دلدوز خبریں اور تسلسل کے ساتھ پہنچنے والے یہ پیغام اس جواری کی سنگدلی اور اس کی بے رحمی کو ملاحظہ فرمائیے کہ اس کا دل بسیج نہیں گیا، اس نے جوئے کا اڈا نہیں چھوڑا اور یہ اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی ماں کے نہ ہی یہ جنازے میں شریک ہوا اور نہ ہی اس کی تجہیز و تکفین میں۔ معزز ناظرین، میں اس کہانی کا کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو کہیں میرا یہ کنکلوژن یا میرا یہ انالیسز یا میری یہ رائے اور میرا یہ خیال آپ کے جذبات کو مجروح کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ میں اس لیے ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں اور پھر اس بات کو آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ یہ طے کریں کہ ہم میں سے جواری کون ہے، ماں کی لاش کس کی ہے اور عزیز اقربا کا کردار کون ادا کر رہے ہیں۔ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اپنا اور اپنوں کا، ہو سکے تو پرائیوں کا بھی خیال رکھا کریں، نہیں تو ہم جواری کے کردار کو نبھانے والوں میں شمار ہوں گے۔ خدا نخواستہ اگلی کہانی اور اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عادل ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔